اگر کسی کو انالیسس چاہیے آئیے قرآن سے لے لے کیوں ذلیل ہے آج ہم دنیا میں۔ نمبر 1 اللہ کے دین کے بارے میں تصور کا محدود ہونا۔ جب تصور محدود ہوگے تو کہاں اسلام عدالت میں، کہاں اسلام معیشت میں، کہاں اسلام معاشرت میں آئے گا؟ تو ذلت تو مقدر بنے گی، پہلی بات۔ دوسری بات 1924 کے بعد کی کیفیت۔ 1924 کیوں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ رہی صحیح مرکزیت مسلمانوں کی تھی، اور وقت کے خلیفہ کی طرف سے اگر کوئی فتویٰ جاری ہوتا تو آج ہمارے مفتیان کرام کی طرح فتویٰ پبلش نہ ہوتا تھا، وہ نافذ ہوتا تھا۔ آج ایک کیا 1000 فتوے جاری کیجئے، اس کا ریفیوٹ بھی آ جاتا، ریبٹل بھی آ جاتا، چل رہا ہے سب کچھ، نافذ تھوڑی ہو رہا ہے۔ اگر یورپین کمیونٹی EU بن سکتی ہے، زبان الگ، خطے الگ، ملک الگ، تو مسلمان ایک کلمے پہ جمع کیوں نہیں ہونے کی کوشش کر سکتے؟ اگر نیٹو کا اتحاد مسلمانوں کو مٹانے اور دبانے ختم کرنے کے لیے بن سکتا ہے تو مسلمانوں کے دفاع کے لیے 57 مسلم ممالک کا دفاع کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا نیٹو کی طرز کے اوپر؟ لیکن نہیں، قرآن بتاتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، سورہ روم آیت 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں فساد مچا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ کرتوت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر دیکھ لیں، قرآن کو ہم چھوڑیں، مسجد کو ہم بے آباد رکھیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ منافقین کی صفات، سود، رشوت خوری کا معاملہ، کرپشن کا معاملہ، لوٹ مار کا معاملہ، وراثت میں بیٹیوں کو حصہ، بہنوں کو حصہ نہ دینا، نیچے سے اوپر تک آپ دیکھ لیں، یہ سب بے عملی ہے، گناہ ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، نتائج ہمارے سامنے۔ آخری بات اس ضمن میں، اب کیا کریں بھائی؟ مرثیہ تو کہہ دیا میں نے آپ کے سامنے، لیکن ہم سے مرثیہ کہنے والے تھوڑے ہی ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کر کے گھر بھیجیں۔ بات تو آ گئی ہے، وجوہات آ گئی، وہی حل ہے۔ پہلا حل، راہ نجات کیا ہے؟ قرآن سے زندہ تعلق، وہ قرآن جو دلوں میں گھر کر جائے، وہ قرآن جس کی تلاوت بھی ہو مگر تدبر و فہم کے ساتھ، وہ قرآن جو کتاب انقلاب تقدیروں کو بدل دینے والا، اور وہ قرآن جو امت کو جوڑنے والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تفرقے بازی کو چھوڑو، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ آل الحدیث، یہ فلاں، یہ فلاں، بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا۔ امت کٹ رہی ہے، مارنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی، سب کو مارتے ہیں، وہ دیکھ کے مارتے ہیں۔ بولے وہ ہمیں ایک ماننے کو تیار، ہم ایک ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے اختلافات کو نیچے رکھو، بڑا مشن محمد مصطفیٰ کا تھامو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو قائم اور نافذ کر کے دکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو گے، اللہ